نبیاں وچوں نبیاں دے جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جبریل امین سدرا تیرے جبریل امین سدرا تیرے سرکار خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دسیا معراج دی رات نے دسیا بھائی انسان دا رتبہ وکھرا معراج دی رات نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں کھانے کی کوئی چیز ڈال کے مجھے عطا فرمائی اور فرمایا لے جا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کے دے کے آ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے جب میں حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، اور حضرت اسامہ بن زید ابھی عمر میں بالکل چھوٹے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کہتے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک چارپائی پر حضرت عثمان غنی جلوہ فرمائے، اسی چارپائی پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرمائے۔ کہتے ہیں جب میں ان کو وہ چیز دیکھ کے آیا واپس لوٹا، جیسے ہی میں آیا تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا، فرمایا تمہیں بھیجا تھا فلاں کام کے لیے، کر آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کر آیا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں پہ کچھ دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں پہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ ایک ہی چارپائی پر عثمان غنی بیٹھے، ایک ہی اسی چارپائی پر حضرت رقیہ تشریف فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا رب ذوالجلال نے اس طرح کا خوبصورت جوڑا اس آسمان کے نیچے پہلے کبھی جمع نہیں فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو ایک مشابہت کا درجہ بھی حاصل تھا۔ یہ روایات میں آتا ہے، حضرت ام کلثوم کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تو اس وقت فرمایا حضرت ام کلثوم سے، فرمایا ام کلثوم میں تیرا نکاح اس ہستی سے کر رہا ہوں، اس بندے سے کر رہا ہوں جس کے مرتبے کا یہ حال ہے کہ اس کی شکل مجھ سے ملتی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو بندے ایسے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت مجھ سے ملتی۔ پوچھا گیا سرکار کون کون سے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ان میں سے میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور دوسرا میرا عثمان غنی ہے پیکر شرم و حیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو قرب کا تعلق، جو پیار کا تعلق، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنا گھر بر لٹا دینے کا تعلق ہے، اور حیا کے سلسلے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ جو مجسمہ حیا ہے روئے زمین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا گانا حیثیت رکھتے ہیں ان معاملوں کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 277 پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہٹ گئی تھی اپنی جگہ سے، آپ کی پنڈلی یا آپ کی ران کھل گئی تھی۔ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھلی ہوئی تھی،
کہتے اسی دوران فاستاذنا ابو بکر، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہوئے، اجازت طلب کی، فآذن لہ وہو علی تلک الحال، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں تھے اسی حال میں جلوہ فرما رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے، فتحدثا، گفتگو جاری رہی۔ اسی دوران پھر دروازے پر دستک ہوئی، ثم استأذن عمر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عثمان حضرت فاروق اعظم حاضر ہیں، اجازت طلب کی، فآذن لہ وہو علی تلک الحال، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اجازت دے دی۔ فاروق اعظم حاضر ہوئے، فتحدثا، گفتگو جاری ہو گئی، صدیق اکبر بھی بیٹھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ اسی طرح رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ثم استأذن عثمان، حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی دروازے پہ آئے دستک دینے کے لیے، اجازت طلب کی، کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب ثیابہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں تھے اس حال میں سے اٹھ بیٹھے، اٹھ کر اپنے کپڑوں کو درست کیا، حضرت عثمان غنی کو اجازت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد تینوں ہستیاں اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں لا اقول ھذا فی یوم واحد، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ مرتبہ، یہ معاملہ کسی ایک دن پیش نہیں آیا، متعدد مرتبہ یہ بات ایسی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، صدیق اکبر آئے، پھر حضرت فاروق اعظم آئے، فلم تختش ولم تبالہ، آقا نہ آپ نے ان کی پرواہ کی نہ آپ نے ان کا خیال کیا، جس حال میں بیٹھے تھے اسی حال میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، فلم تختش لہ ولم تبالہ، آپ نے نہ ان کے آنے کی کوئی پرواہ کی نہ ان کے آنے کا کوئی خیال کیا، جس حال میں آپ بیٹھے تھے اسی حال میں بیٹھے رہے۔ پھر جب عثمان غنی آیا، فجلست وصبیت ثیابک، آقا آپ خلاف معمول اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، پھر عثمان غنی کو آنے کی اجازت دی۔ وجہ کیا ہے؟ ابو بکر آئے اسی حال میں بیٹھے ہو، عمر آئے اسی حال میں بیٹھے ہو، عثمان آئے روک دیتے ہو، روکتے ہو ادھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو۔ فجلست وصبیت ثیابک، اپنے کپڑے درست کر کے پھر اجازت دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ بتا تو صحیح، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتا ہوں کہ آسمانی کائنات کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے۔ معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرم و حیا کے پیکر ہونے کا حال یہ ہے کہ ان کی حیا اس مقام پر فرشتوں کے لیے بھی رشک کمر دکھائی دے رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم حیا کا مجسمہ قرار دیا۔ یہ صحیح جامع ترمذی میں صفحہ نمبر 213 پر حدیث آتی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، وَاتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور بلال حبشی کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ سبحان اللہ کہو نا ذرا، یہ تینوں باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ وَاتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، رحم اللہ عمر یقول الحق وترکہ یقول الحق۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی،
ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور اپنے مال سے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جو لے کے چلے تھے، کتنا سفر. مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ اپنے حاشیے قرآن میں لکھتے، کہتے 11 میل اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ابو بکر نے سفر کیا ہجرت کی رات. 11 میل تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا کے چلے، اور بلال حبشی کو جس مال سے خرید کے آزاد کیا ہے، جو بندہ ان کے مقابلے میں دیا ہے امیہ بن خلف کو، اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، جھوم کے لے کے چلے تھے. امیہ بن خلف پیچھے سے تان کرتا تھا اور کہتا تھا ابو بکر مال پر کھنے قیمت لگانے میں تیرا ثانی کوئی نہیں، پورے عرب میں تو بڑا ماہر تاجر ہے، تجھے کوئی فراڈ نہیں لگا سکتا، تو سودا بھی جانتا ہے، سودا کرنا بھی جانتا ہے، مال پرکھ بھی سکتا ہے، لیکن بلال کی خریداری میں تو مجھ سے مات کھا گیا، کیونکہ تو نے ایسا غلام مجھ کو دے دیا ہے جو 10,000 دینار کا آپ مالک ہے، 20 غلام اپنے دامن میں رکھتا ہے، سینکڑوں کے اعتبار سے بھیڑ بکریاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، تو یہ اس کے بدلے میں بلال کو لے کے جا رہا ہے. اتنا غبی ہے، اتنا کن ذہن ہے، اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی معلوم نہیں. میں سخت سے سخت سزا اس کو دیتا ہوں. اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھو، موٹے ہونٹ رکھتا ہے، چوڑے چکلے دانت رکھتا ہے، بھدا چہرہ رکھتا ہے، تنگ و تاریک پیشانی رکھتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مجسم سے آئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا، یہ تو اس کی ظاہری تعریف کر رہا ہے، بتا جب تو اس کو سزا دیتا تھا تو کہتا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، کئی من پتھر کی وزن کی سل اس کے سینے پہ رکھتا ہوں اور اس کو تازیانے برساتا ہوں. ہر جواب میں اتنا ہی کہتا ہے، تو نے میرا جسم خریدا ہے، دل تو نہیں خریدا. جسم کا کام ہے تیرا حکم مانے، رہ گیا دل. یہ کل بھی محمد کا تھا، آج بھی محمد کا ہے، آنے والے وقتوں میں محمد کا رہے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں، سب سے بڑی عجیب بات تو یہ ہے جسے تو عیب سمجھتا ہے وہی تو ہمارے نزدیک ہنر ہے. ہم تو سونے کی قیمت میں بلال کو خرید کر پھر بھی سمجھتے سودا سستا ہو گیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی 3 خوبیاں بیان فرمائی. باری آئی فاروق اعظم کی، فرمایا رحم اللہ عمرہ یقول الحق. حضرت فاروق اعظم پہ رب ذوالجلال رحم فرمائے، ہمیشہ سچ بولتا ہے. ترکہ الحق، اور حق بول بول کر اس کی حالت یہ ہو گئی وما لہ صدیق یقول الحق وما لہ صدیق. کہتے اتنا سچ بولتا ہے کہ سچ بول بول کر اس کے دوست تھوڑے رہ گئے. معلوم ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فاروق اعظم کا تذکرہ ہوا ہے، عثمان غنی سے پہلے صدیق اکبر کا تذکرہ ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم کا ایک مذہب بیان کیا، آگے عثمان غنی کا ذکر آیا، فرمایا رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ. اللہ عثمان پہ رحم کرے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ عثمان پہ رحم کرے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. آگے پھر فرمایا رحم اللہ علی اللہم ادر الحق ما ہو حیث دار. کبھی حدیث پر سبحان اللہ کہو نا، جا کے بلند آواز سے مسجد گونج جائے. اللہ تبارک و تعالی علی شیر پہ خدا پہ رحم کرے. اور دیکھو سرکار نے پھر 4 یار اکٹھوں کا تذکرہ کیا ہے، اکٹھے 4 یاروں کا باری باری ترتیب کے ساتھ. پہلے ابو بکر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رحم اللہ علی اللہم ادر الحق ما ہو حیث دار. حضرت علی شیر خدا کی باری آئی، بس اب کوئی بیان نہیں کیا. حضرت علی کے لیے دعا مانگی، عرض کیا رب ذوالجلال جدھر علی جائے ادھر حق جائے. یہ دعا نہیں مانگی جدھر حق جائے ادھر علی جائے، حالانکہ دعائیں تو یوں مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. مولا سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت دی ہے تو قائم رکھ، اگر قائم رکھا ہے تو اس پہ چلا، اگر چلا دیا ہے تو اونچا مرتبہ عطا کر. لیکن علی شیر خدا کی باری آئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا انداز بدلا. یہ نہیں فرمایا مولا علی کو حق پہ گامزن فرما، علی کو حق پہ قائم رکھ، علی کا جینا مرنا حق پہ ہو، علی حق
مولا جدھر میرا علی جائے ادھر ہی حق جائے. یعنی علی شیر خدا کو حق کے ساتھ وابستہ فرمایا سرکار. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہاں پر 4 یاروں کا اکٹھا تذکرہ سرکار نے کیا اور عثمان غنی کے بارے میں فرمایا یہ شرم و حیا کا پیکر ہے. ایسا شرم و حیا کا پیکر ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفحہ نمبر 211 پر حضرت ابو ہریرہ حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے سامان تیار کرنے کا حکم دیا. یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ. جو جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے میرے رب نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا، میں سرکار کا مشاہدہ کرتا وہ یحث علی مال. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مال کی ترغیب دیتے تھے، اور مال لاؤ اور مال لاؤ اور مال لاؤ. یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر صدیق اکبر کے گھر کا سارا مال، یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر فاروق اعظم کے گھر کا آدھا مال، یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 4000 درہم یا 4000 دینار. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے مال لاؤ. حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے میں نے دیکھا فقام عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی سرکار کے فرمان پہ کھڑے ہو کے عرض کیا علیہ میات بعیر باحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ. آقا آپ کے ہاں حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوں 100 اونٹوں کا نذرانہ جو اپنے کچاووں سے بھرے ہوئے ہیں، اپنے مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے کہتے علیہ میاتا بعیر باحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ. آقا میں 200 اونٹ کچاووں کے ساتھ مال و اسباب کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں اور پیش کرتا ہوں. حدیث میں آتا آقا کونین نے پھر ترغیب دلائی. عثمان غنی پھر کھڑے ہو کے عرض کیا فقام عثمان بن عفان علیہ 300 بعیر باحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ. آقا 300 اونٹوں کا نذرانہ جو اپنے مال و اسباب سے بھرے ہوئے اپنے کچاووں کے ساتھ اور پیش کرتا ہوں. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مشکات کی شرح کے اندر حضرت مفتی امیہ خان گجراتی فرماتے کہتے کوئی بے عقل یہ نہ سمجھے کہ یہ 100 200 300 ہو گئے. کہتے نہیں، اصل بات یہ ہے 1 جمع 200 100 جمع 200 200 جمع 300 کتنے ہوئے؟ بلند آواز سے کہو نا، بلند آواز سے اور کہتے 600 اونٹ. کہتے لینے کے لیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادموں سے فرمایا 600 اونٹ نکالو. کہتے جب نکالے گئے فرمانے لگے بھائی دل میرا بھرتا نہیں، دل چاہتا ہے 600 نہ اور زیادہ ہو. اپنے خادموں سے فرمایا 100 اور ڈالو. 700 ہو گئے، لے جانے لگے فرمایا دل نہیں بھرتا. کہتے اب کیا کرے؟ فرمایا 100 اور ڈالو. 800 اونٹوں کا نذرانہ لے کے چلے، ابھی لے جانے لگے تھے فرمایا نہیں دل نہیں بھرتا، اور لاؤ اور لاؤ. 100 اونٹ اور رکھے گئے، 900 ہو گئے. چلنے لگے فرمایا 1000 پورے نہیں ہو سکتے، 1000 کا عدد پورا کرو. خادموں نے عرض کیا حضور اونٹ اتنے ہیں نہیں. فرمایا کتنے؟ کہتے 50. 950 اونٹ ہو گئے. فرمایا 950 تو اونٹ ہوئے، کوئی اور جانور رکھ کر بھی تو گنتی پوری ہو سکتی. کہتے اب کیا کریں؟ فرمایا 50 گھوڑے ڈالو. اب 950 اونٹ اور 50 گھوڑے لے کے چلے. ابھی میں پڑھ رہا ہوتا رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے زاد المعاد کے حوالے سے یہ لکھا ہے آپ نے 1000 اونٹ 70 گھوڑوں کا نذرانہ پیش کیا. نقدی کا جو انداز تھا وہ اور جدا گانا تھا. لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حدیثوں میں مختلف قسم کے الفاظ آئے ہیں. ایک حدیث میں جب ان کا نذرانہ پیش ہوا ینزل علی المنبر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے. 2 مرتبہ یہ بات فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان
ما عمل بعد هذه، ایک حدیث میں فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذه، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کسی قسم کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو بھی عمل کرے کسی قسم کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درہم و دینار کی گچڑیاں اٹھا کر آقا کونین کے قدموں میں ڈالتے ہیں، جیسے ہی ڈالنے لگے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی آگے بڑھائی، جھولی آگے بڑھا کے فرمایا عثمان ادھر ڈال۔ اب آپ اندازہ لگاؤ عثمان غنی دنیا کی دولت نہیں لا رہا تھا، وہ تو اپنا جگر کا خون پیش کر رہا تھا بارگاہ سرکار نے جھولی میں ڈالا، اور درہم و دینار جو ڈولی میں تھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھولی میں رکھ کے الٹتے تھے، کبھی اس ہاتھ میں لیتے کبھی اس ہاتھ میں لیتے۔ اسی دوران سرکار کی نگاہیں 10 آسمانوں کی جانب اٹھ گئی، رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کل جب قیامت کا دن ہو تو جس سے حساب لینا چاہے تیری مرضی، آدم سے لینا چاہے تیری مرضی، نوح سے لینا چاہے تیری مرضی، ابراہیم سے لینا چاہے تیری مرضی، موسیٰ سے لینا چاہے تیری مرضی، حضرت عیسیٰ سے لینا چاہے تیری مرضی، میرے یار غار ابو بکر سے لینا چاہے تیری مرضی، میری بیٹی فاطمہ سے لینا چاہے تیری مرضی، رہ گیا عثمان۔ اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، رب الجلال تجھے محمد کی عزت کی قسم آج کے بعد میرے عثمان سے کسی بات کا حساب نہ لے۔ یہ حضرت عثمان غنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کتنا نذرانہ پیش کیا۔ امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ تبوک میں کل جتنی تعداد تھی ان میں سے آدھے افراد کا سارا سامان حضرت عثمان غنی نے پیش کیا تھا۔ مفتی احمد یار خان گجراتی فرماتے 30,000 سے لے کر 40,000 کے درمیان کا لشکر تھا۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کہتے تھے آقا جتنے مجاہد باقی رہ گئے ان سب کے لیے گھوڑے بھی دیتا ہوں، سب کے لیے ان کے حسب منشا اونٹ بھی دیتا ہوں، ان کے لیے تلواریں بھی دیتا ہوں، ان کے لیے زرہیں بھی دیتا ہوں، ان کے لیے کمان بھی دیتا ہوں، اگر جنگ 3 ماہ تک لمبی ہو جائے ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ نذرانہ پیش کیا، اور ایک موقع پر نہیں متعدد مرتبہ پیش کیا۔ عزیزان گرامی قدر دل چاہتا ہے گفتگو جاری رہے لیکن وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کی شہادت اور آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے، اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب